تین پریشان کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے انسان کے ہونے کی، بغیر کوئی وجہ کہ کوئی انسان پریشان کیسے ہو۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے، بس کوئی پریشانی نہیں ہے، بس پریشان ہوں، ایسی بات وہ سب میں شاید بتانا نہیں چاہتا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کو درد فیل ہو رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو رہا ہوگا یار یہ چوٹ لگی کہاں تھی یار، صحیح، لیکن چوٹ لگی تو ہے نا۔ تو ایسے خالی بیٹھے بیٹھائے آدمی کو نہیں ہوتا کہ میں پریشان ہوں۔ بعض وہ ہوتے ہیں وہ ایک زبردستی کے غم پسند ہوتے ہیں، زبردستی غم پسند کہ وہ غم زدہ ہی رہ رہے ہیں، ان کو غم زدہ شعر سن کے لگتا ہے میرے لیے کہا گیا ہے، اللہ ٹھیک ہے، صحیح، ہاں میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے کہا گیا، حالانکہ ابھی آیا تھا 4 آدمی سے بیٹھ کر۔ صحیح، تو یہ ایک بس طبیعتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، مگر پریشانی میں تو ایسے شخص کو جانتا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کم از کم، کہ جو کسی بھی زاویے سے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ صحیح، میں نہیں جانتا کسی سے شخص کو، ٹھیک، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نہیں ہوں تو پھر بیٹھ کے اسے بات کریں گے ہم اس کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، یہ اس فرضی باتیں کر رہا ہوں، اس کے بچوں کے معاملے میں، اس کے جسم و جسمانیت، کاروبار، روزگار، قرضہ، آمدنی، اخراجات، ڈر، خوف، کوفت، الجھن، اس کے بارے میں اس سے بات کریں، کیونکہ جہاں غم نہیں ہے نا وہ جنت ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، نہ غم ہے نہ حزن ہے، حزن و غم سے جو آزاد، جہاں جا کر بندہ غم و حزن سے آزاد ہو جاتا ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں جب تک ہماری سانسیں ہیں نا، غم، پریشانی، الجھنیں، دقتیں، رکاوٹیں جس کو کہیں آپ، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے آس پاس سے گزرتی ہی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ یہ ایک سانسوں کے ساتھ لگا بندھا سا قصہ ہے۔ صحیح، اب اس پر میری گفتگو کا میں اب آگے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اب اس پر کوشش کریں کہ جب یہ سانسیں بند ہونا تو پھر غم بھی بند ہو جائے، اللہ اللہ، اور آپ خوش ہو جاؤ۔ واہ، یعنی جب سانسیں ختم ہونے کا آخری لمحہ ہو نا، اور اس وقت جب روح قبض ہونے کی گھڑی ہو، تو ہر بندہ اس کیفیت کے آگے پیچھے کے ہوتا روایتوں میں کہ ہر بندہ جان لیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جائے، یعنی وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، یہ طے ہے۔ تو وہ جو فائنل جو گھڑیاں ہیں نا، وہ بس آپ کی خوشی کی گھڑی ہو کہ آپ دنیا سے جائے تو غم بھی آپ کا پیچھے رہ گیا، پریشانی بھی آپ کے پیچھے رہ گئی۔ اب لوگ رو رہے ہیں اور آپ مسکراتے مسکراتے دنیا سے چلے جاؤ، تم تمہاری غموں والی دنیا کے سپرد، میں چلا میری جنت کی طرف۔ سبحان اللہ، واہ واہ، تو بندہ مطلب کہ نیکی کے راستے پر رہے یا نہ رہے، دنیا میں رہ کر غموں سے پالا پڑھنا ہے، پریشانیوں سے پالا پڑھنا ہے، آزمائشوں سے پالا پڑھنا ہے، اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا مطلب کہ مجھے اندازہ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ ہے۔ صحیح، یہ بندہ ذہن بنا لے کہ یہ سچویشنز جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ جو آپ نے بھی گفتگو کے بیچ میں کہا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طبیعت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں گویا کہ میرے اوپر ہی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہیں۔ شعر ہے، غمِ دل غمِ جگر غمِ گودام، دل درد کا گودام بن کے رہ گیا، آدمی میں خاص تھا عام بن کے رہ گیا۔ اللہ اکبر، تو بعض اوقات ہوتے ہیں جو بالکل وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، تو نہیں، جگر میں درد ہوگا تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس ہوگا، تو ادھر کیا کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ بس اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس کیفیت سے کیسے باہر آئیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو یار، نعمتوں پر نظر رکھو، اس کی عطاؤں پر نظر رکھو، اس کی کرم نوازیوں پر نظر رکھو۔ تم کھانا کھاتے ہو ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتے ہو تو نکل جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تو کہ بھوک لگتی ہے تو مل جاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے۔ یار بدن ڈھانپنے کو تمہیں کپڑا ملا ہوا ہے، تمہیں کون سی نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے نہیں عطا کی؟ یار ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ بندہ جب اپنی نعمتوں کو، اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے تو ان چیزوں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ
ان پریشانیوں کے تعلق سے سوچے جو مطلب کہ مرنے کے بعد آنے والی ہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے نا, دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر رہا کرتا ہے. کن فی الدنیا کا انک غریب. تو جیسے مسافر رہا کرتا ہے تو ایسی بات. مطلب ہم کسی بھی کیفیت میں رہ رہے ہیں لیکن روایت ہمارے سامنے, اور اس کے مضامین پر غور کر لے کہ اس سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں, جی تو شروحات سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے تو یوں مطلب آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے تو پھر یہ اس طرح کی مطلب کہ جو آرٹیفیشل جو سیڈنس ہے اس سے نکل جاتا ہے. آرٹیفیشل سیڈنس شاید میرا خیال ہے بہت زبردست ریلیونٹ لفظ کہا ہے آپ نے. میں ارے واہ چلو چائے کی چسکی تو بنتا. جی بالکل, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. میسیج ہے ایسا, اور میسیج والے یہ کہہ رہے ہیں, اسلامی بہن کا میسیج ہے کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور ذکر اذکار بھی کرتی ہوں لیکن میرا کوئی کام نہیں ہوتا, اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ اتنا بڑا کام ہوتا رہا ہے, آپ کو نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے, ذکر و اذکار کی سعادت مل رہی ہے, زبان سے اللہ ذکر کرنے کی سعادت دے رہا ہے, نماز پڑھنے کی سعادت دے رہا ہے, آپ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہا. اب نماز اور اذکار اسی لیے تو نہیں نہ پڑھ رہے کہ اللہ ہمارا کام کر کے دے دے گا. جی اللہ یہ توفیق دے رہا ہے, اور کام مصیبت ہونا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے حق میں بہتر فرمانا ہے. ہمیشہ سلمان بھائی اپنے رب کے حضور یہ التجا کرے, یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے نا وہ فرما. اللہ اکبر. اس کو میرے مدینہ کے ناظرین کو عادت بنا لیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یہ یاد کر لیں. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں یعنی ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. جب اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے, تو یعنی کہ یوں سمجھیے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں نا, ایک ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, گھر میں بچے ہوتے تو گھر میں بچے ضد کرتے رہتے, یہ بھی چاہے ہوتے, ماں باپ جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے, بلکہ بچے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب یہ تمہاری عمر نہیں ہے, اب یہ وقت نہیں ہے. شوگر کے مریض اگر مٹھائی مانگے تو آپ کو کتنی زیادہ محبت ہوگی تو آپ زیادہ نہیں دو گے. یہ محبت ہی کی تو علامت ہے. اس کا تو دل کرے گا میں میٹھی چیز کھاؤں, تو نہیں دیتے نا. تو ہم جیسا انسان ایک دوسرے کے معاملے کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کو بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو غیبوں کا غیب جاننے والا ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, سبحان اللہ, اور وہ اس سے بڑھ کر ہم پر کو رحم کرنے والا بھی نہیں, وہ تو رحمان ہے. واہ. اور اس سے بڑھ کر ہم پر کرم فرمانے والا بھی نہیں ہے, اور اس تو تیرے رب کی عطا پر روک بھی نہیں ہے. جی. اور وہ مطلب کئی ماؤں سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والا ہے. اس نے ایسا حبیب ہمیں دیا کہ جس حبیب کی شان یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ شان بیان کی ہے ہم غلاموں کے لیے کہ تمہارا مشقت نہ پڑنا, یعنی آقا کے غلاموں کا مشقت نہ پڑنا, آقا پر گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کریم ایسا کریم ہے کہ اس نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور حبیب سائل کو مت جھڑک. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان اس آیت پاک کے اس حصے کے تحت فرماتے ہیں کہ جو اپنے حبیب سے فرمائے کہ تیرے در پر آئے ہوئے سائل کو خالی مت لوٹا, میرے جھڑک نہیں, تو آپ یعنی رب عز و جل خود اپنے در پر آئے ہوئے کو کیسے خالی لوٹا؟ اللہ اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کی تسلیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے. آمین. کوئی بھی مطلب کی عبادت, ریاضت, نماز یا دعا قبول ہے. ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ جو چیز جو آپ کی مطلوبہ ہے, یعنی مثال کے طور پر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ میری یہ بیماری, میرے گھٹنوں کا درد, میرے پاؤں فلاں درد چلا جائے, میرے بچوں کا مسئلہ حل ہو جائے, میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے, کرائے کے گھر کا اپنا گھر ہو جائے, روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے, ماں باپ کے ساتھ والا معاملہ حل ہو جائے, پڑوسی والا مسئلہ حل ہو جائے, میرے اور میرے شوہر کے درمیان والا مسئلہ حل ہو جائے, یا بیوی اور شوہر کے درمیان والا مسئلہ حل ہو جائے, اور دعا بھی کر رہے ہیں, نیکی بھی کر رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, مگر حل نہیں ہو رہا, تو کیا یہ نہیں ہم غور کر سکتے کہ اس پریشانی میں میرے ایمان کی سلامتی رکھی گئی ہے؟
یعنی حدیث پاک میں نے یہی مدنی چینل پہ بیان کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، اگر وہ غریب ہو جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ بعض وہ ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کی غریبی میں ہے، اگر وہ امیر ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جائے۔ بعض وہ ہیں جن کی ایمان کی سلامتی ان کی صحت میں ہے، اگر وہ بیمار ہو تو ان کے ایمان برباد ہو جائے۔ اور بعضوں کی ایمان کی سلامتی ان کی بیماری میں ہے کہ اگر وہ صحت مند ہو جائے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو ہم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو اب بندہ، ہماری بندگی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کریں۔ کبھی بھی اس بات کو دماغ و خیال میں نہ آنا دے میرا رب میری سن نہیں رہا ہے، میرا رب میری قبول نہیں فرما رہا، نہیں، کبھی نہیں۔ جو ہے، جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ تو اپنے رب کی رحمت پہ نظر رکھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی میری رب کی رحمت کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جو پریشانیاں ہیں اسے زیادہ نہیں آ رہی ہیں، جو دکھ ہے اسے زیادہ نہیں آ رہے ہیں، جو درد ہے اسے زیادہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر 4 اولاد ہیں، 1 نافرمان ہے تو 3 میری فرما بردار بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ پہلو پر غور کرے۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ حضرت عبادت میں مصروف تھے، اور اس کرنے لگے حضور دعا کے لیے آئیں، باہر آئیں، دعا کریں اللہ باران رحمت برسائے، بارش برسائے۔ تو انہوں نے عرض کی تم مجھ سے بارش برسانے کی دعا کروانے آئے ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے بادلوں سے آگ نہیں برس رہی ہے۔ ان پہلوؤں پر غور کریں گے نا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے تشریف لے جا رہے تھے کہ اوپر سے کوڑا گرا، کچرا گرا ان کے اوپر، کہ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں نے کہا حضور یہ حمد کا موقع کیا تھا کہ آپ پر تو کچرا گرا اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آگ ڈالنے کے قابل ہو، اگر اس پر خاک ڈال دی جائے تو وہ شکر نہ ادا کرے گا۔ اللہ، یہ سب ان کے، یہ بزرگوں کی سوچے، خیالات، تھاٹس تھے۔ یقین مانے یہ جو میں نے بیان کیا، میں نہیں کہتا کہ میں اس کا کو عامل ہوں، مگر پسند بہت ہے یہ زندگی۔ یہ شکر کی زندگی ہے نا، حمد کی زندگی، اور یہ زندگی پسند بہت، کیونکہ اس میں سکون بہت ہے، اس میں شکوہ شکایت نہیں ہے، اس میں عبادتوں کا نہ بند ہونے والا ایک تسلسل ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ میری درخواست تھی۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک سوال تھا، تو یہ ایک سوال غالباً ہزاروں کی نمائندگی کر رہا تھا میری اپنے خیال میں، تو جواب کو کوشش کی کہ اس طرح کا عرض کروں کہ جو شاید ہزاروں کو کے لیے تسلی کا سامان ہو۔ جی ماشاءاللہ، مرحبا۔ میسیجز بھی آ رہے ہیں، کالز بھی آ رہی ہیں، تو میسیجز تو مسلسل میرے پاس